اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا اور اسلام کے آنے کے بعد عورت کو ملنے والی عزت کے متعلق. اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ آج کل کی خواتین کس طرف جا رہی ہیں، کیا وہ راستہ صحیح ہے یا غلط. اس کا فیصلہ آپ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اسلام سے پہلے عورت کو بہت گرا ہوا بدتر سمجھا جاتا تھا. تاریخ انسانی میں عورت اور عزت و تکریم دو مختلف حقیقتیں رہی ہیں. عورت بہت مظلوم اور معاشرتی و سماجی لحاظ سے عزت و احترام سے بھی محروم تھی. اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا. اس کا مقام و مرتبہ ناپسندیدہ تھا. نکاح، طلاق، وراثت اور دیگر تمدنی اور معاشری امور میں اسے کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور وہ نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ کرنے میں بھی مجبور تھی. رشتے کی قبول و رد میں اس کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. عورت کی یہ حیثیت غیر مہذب اور ناشائستہ اقوام تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ یونانی، رومی، ایرانی اقوام اور زبان جاہلیت کی وہ تہذیبیں اور ثقافتیں جو بزم خواہش ترقی میں اوج ثریا تک جا پہنچی تھی، وہ بھی خواتین کے ساتھ اسی قسم کا سلوک رواں رکھی ہوئی تھی. عرب مردوں کے لیے خاص چیز دودھ ہوتی تھی جسے وہ اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اور ان کے مرد ہی انہیں پیا کرتے تھے. اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا، اور اگر مادہ بچہ جنتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتے. یعنی اگر نر بچہ پیدا ہوتا تو اسے ذبح کر کے صرف مرد کھا جاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو وہ اسے ذبح نہ کرتے بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتے، اور اگر وہ مردہ جانور ہوتا تو مرد و عورت سب شریک ہوتے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا. اسلام سے قبل عورت کی حیثیت کچھ نہ تھی. ایک مرد بہت ساری عورتوں سے نہ صرف ازدواجی تعلقات قائم کرتا بلکہ عورتوں کے باہمی تبادلے پر بھی فخر محسوس کیا جاتا. یعنی دو دوستوں کو اگر ایک دوسرے کی عورتیں بیویاں پسند آ جاتی تو وہ اپنی بیویوں کو آپس میں چینج کر لیتے. جب تک وہ چاہتے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا، اور اس بیہودہ کام پر وہ بہت فخر محسوس کرتے. اس کے علاوہ عورتوں کو وراثت سے بھی محروم رکھا جاتا، اور جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی وراثت کے سامان کی طرح بانٹ لیا جاتا. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو وہ عورت یعنی اس شخص کی بیوی اس کے وراثت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے حق میں ہو جاتی، اور پھر وہ اس کے مالک قرار پاتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا اور اس کی باندی ہوتی تو اس کا دوست اس پر کپڑا ڈال دیتا. اب کوئی دوسرا اس شخص پر دعویٰ نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ باندی خوبصورت ہوتی تو یہ شخص اس سے شادی کر لیتا، اور اگر بدصورت ہوتی تو اسے ساری زندگی اپنے پاس روک کے رکھتا، نہ تو خود اس سے نکاح کرتا اور نہ ہی کسی اور کے لیے چھوڑتا. یعنی کہ اس قدر ظلم اور ذلت کی زندگی عورت گزارتی تھی. اور ان کے مرد جانوروں سے مادہ کی خواہش تو رکھتے، مگر ان کی بیٹی ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا. اور آج کے دور کی عورت، ذرا ان کا بھی تعین کیجئے کہ آج یہ عورت کس طرف جا رہی ہے. آپ ان کی حالت کو دیکھیے اور فیصلہ کریں کہ یہ آزادی کی خواستگار ہیں یا بے حیائی کو سرعام پھیلانے کا نام آزادی دیا جا رہا ہے. اور ان کے ساتھ یہ مرد اس بھیڑیے کے مانند ہے جو بکریوں کے ساتھ آزادی کی بنا پر بے حیائی کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ ان کی راہ ہموار ہو اور وہ ان کے ساتھ جیسا چاہیں ویسا سلوک کریں. اب ایک محترمہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی کو لوگ غلط مطلب دے رہے ہیں. اس سے میرا مراد تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورت بھی کما کر گھروں کو لوٹتے ہیں تو مرد حضرات صوفے پر بکھر کر آرام فرماتے ہیں، جبکہ خواتین کو آرام نہیں ملتا، وہ آتے ہی کچن کا رخ کر لیتی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے بھی آرام کرنے کا حق ملنا چاہیے. تو میں ان محترمہ کو یہ جواب دوں گی کہ ہمارا دین A to Z ہر چیز کے متعلق آگاہی فراہم کرتا ہے. اگر کچھ دین کو پڑھ لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی.
اللہ رب العزت نے یہ فریضہ مرد کو سونپا ہے کہ وہ کمائے اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے اور اپنی تمام ذمہ داریاں وہ پوری کرے، اور عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے اور اسے ہی اپنی کل کائنات تصور کرے۔ ایک عورت اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہوتی ہے تب تک جب تک یہ وہ اپنے گھر پر رہے اور زمانے کی بری نظروں سے محفوظ رہے، اپنا سارا وقت اپنے بچوں میں گزارے، گھر کی دیکھ بھال میں گزارے، شوہر کی خدمت میں گزارے، تاکہ اس عارضی زندگی کی عیاشیوں کو مکمل کرنے کے لیے آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلائے۔ اس عورت کو چاہیے کہ یہودیوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں بلکہ دنیا کی کسی بھی مذہب کے رسم و رواج جو انہوں نے عورت کے لیے بنائے ہیں ان کے ساتھ خود کو کمپیئر کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ وہ آزاد ہے یا نہیں۔ لیکن ہاں، بالآخر یہ ہو کر ہی رہنا تھا، کیونکہ یہ قیامت کی آخری نشانی ہے جس کی یہ شروعات ہے۔ ان قریب یہ آزادی اس مقام تک پھیل جائے گی کہ زنا سر عام سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں بلا جھجک ہوا کرے گا، اور پھر یہی آزادی کی خواستگار خواتین بریکنگ نیوز بن کر ٹیلی ویژن کی زینت بنا کریں گی۔ پھر ان کی یہ آزادی مکمل ہو جائے گی جس کی یہ خواستگار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان اور ان کی بیٹیوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور ان آزادی کی خواستگار عورتوں کو ہدایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔